ہدایت نصیب فرمائے رکھے۔ ارے غیروں کے نام پر چیز آنے، جس چیز پر غیر کا نام آ جائے، اگر وہ چیز حرام ہو جاتی تو رب کی قسم میں ان پاک جگہوں پر کبھی غیروں کا نام نہ آتا۔ تو اللہ نے جو چیز حرام کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جانور، جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ میلاد شریف ماشاءاللہ اس سال پہلے سال سے بھی زیادہ ہوا، لوگوں نے بکرے بھی میلاد کے ذبح کیے، مرغے بھی ذبح کیے۔ 11ویں شریف ہے، 11ویں شریف پر بھی لوگ جانور ذبح کرتے ہیں۔ میلاد شریف کے لیے جانور ذبح کرتے ہو تو کس نام پر ذبح کرتے ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ کبھی کسی نے کہا ہے بسم رسول اللہ، میں رسول اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں؟ 11ویں کے لیے جانور ہو تو کس کے نام پر ذبح کرتے ہو؟ اللہ کے نام پر۔ کبھی کسی نے کہا ہے بسم الغوث الاعظم، میں غوث اعظم کے نام پر ذبح کر رہا ہوں؟ نہیں۔ کس کے نام پر ذبح کرتے ہو؟ اللہ کے نام پر۔ تو وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام والی چیز حرام نہیں ہوتی۔ چلیے ایک دو مثالیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ آیات مبارکہ کس سورت کی ہیں؟ سورت بقرہ کی۔ اور بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو۔ تو یہ سورت کون سی ہو گئی؟ گائے والی۔ اس کے بعد والی سورت کا نام کیا ہے؟ آل عمران۔ آل عمران کا معنی ہے عمران کی آل اولاد۔ اس کے بعد والی سورت کا نام کیا ہے؟ نساء۔ نساء کا معنی ہے عورتیں۔ اس کے بعد والی سورت کا نام ہے مائدہ۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ اس کے بعد والی سورت کا نام ہے انعام۔ انعام کا معنی ہے ڈنگر، چوپائے۔ اب یہ گائے، عمران کی آل اولاد، عورتیں، دسترخوان، یہ چوپائے، یہ سارے اللہ ہیں کہ غیر اللہ؟ غیر اللہ۔ یار اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے رکھے، ہدایت عطا فرمائے رکھے۔ غیروں کا نام آنے کی وجہ سے اگر چیز حرام یا پلید ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے قرآن کی پاک سورتوں پر غیر کا نام نہ رکھتا۔ پتہ چلا یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام اور پلید ہوتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حرام وہ جانور ہے جس جانور کو کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اچھا بولو یہ بقرہ شان میں زیادہ ہے یا نماز؟ بولو نماز۔ یہ مرغے کی شان زیادہ ہے یا روزے کی شان زیادہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب نمازوں سے بہتر داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، سارے روزوں سے بہتر حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ روزے اور نماز پر داؤد علیہ السلام کا نام آیا۔ داؤد علیہ السلام اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ پتہ یہ چلا غیر اللہ کا نام آنے کی وجہ سے اگر چیز حرام یا پلید ہوتی، آمینہ کا لال کبھی ان چیزوں پر اللہ کی مخلوق کا نام نہ لیتا۔ پھر آئیے کھانے اور پینے کی چیزوں پر بھی میں کسی اور کا نام دکھاؤں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد۔ کیا نام ہے؟ حضرت سعد۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔
اور آ کے کہنے لگے آقا وہ میری ماں فوت ہو گئی ہے نا، آقا میں اپنی ماں کے لیے نہ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، آقا مجھے اتنا فرما دیجئے ایُّ الصدقۃ افضل، سب سے افضل سب سے اعلیٰ صدقہ کس چیز کا ہے جو میں اپنی ماں کے لیے صدقہ خیرات کروں؟ تو وہاں چونکہ پانی کی ضرورت زیادہ تھی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الماء، پانی کا صدقہ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات کرتے وقت جس کو صدقہ دینا ہے نا اس کی ضرورت کا خیال رکھا کرو، اس کو کون سی چیز چاہیے۔ اگر اس کے پاس روٹی نہیں تو اس کو روٹی کھلاؤ، یہ بہتر ہے۔ اگر اس کے پاس روٹی ہے کپڑے نہیں تو اب اسے کپڑے دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے پاس کپڑے بھی ہیں، روٹی بھی ہے، پانی نہیں ہے، پانی دینا اس کو زیادہ بہتر ہے۔ مطلب ہے جس سے اگلے کی اللہ کے بندے کی ضرورت پوری ہو جائے وہ چیز سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو وہاں کس چیز کی ضرورت تھی؟ پانی کی۔ ہم لوگ تو ایصال ثواب کے لیے اگر پانی کا گلاس رکھ دیں تو لوگ کہتے ہیں پانی کا گلاس کتوں آ گیا جی، لوگ تو ایک گلاس پر چینٹی کرنے لگتے ہیں نا۔ تو صحابی رسول نے پانی کا گلاس نہیں بلکہ فحفر بئرن، پورا کنواں ہی کھدوا دیا، پورا کنواں کھدوا کے کہا ہاذہی لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے۔ لوگ آتے جائیں گے اس کنویں کا پانی پیتے جائیں گے، ثواب سعد کی ماں کو ملتا رہے گا۔ یہ آج کل تو خیر بہت کم ہے کیونکہ ٹوٹیاں گھر گھر میں ہو گئی ہیں، پانی کی یہاں فی الوقت اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن پہلے جب نلکے نہیں ہوتے تھے تو لوگ پانی کی سبیلیں لگایا کرتے تھے، یہ پانی کی سبیل ہے، فی سبیل اللہ پانی کی سبیل ہے۔ اچھا ہندو بھی لگایا کرتے تھے، پیاؤ اسے کہا کرتے تھے، پیاؤ پیاؤ، وہ نلکے لگا دیتے تھے، وہ کھرنیاں بنا دیتے تھے جانوروں کے پانی کے لیے، اور ماشاءاللہ کئی مسلمان نلکا ہی اکھیڑ کے لے جایا کرتے تھے، وہ اپنی طبیعت ہے نا۔ یہ ہمارے پڑوس میں حاجی صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حاجی عبدالرشید صاحب، یہ بیٹے عبدالحنان کے دادا جان، اس کے ایک چچا تھے شاہد صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے یہ یہاں ٹینکی بنوائی ہے نا وہ پانی کی، وہ اسی لیے کہ پانی کا صدقہ ایک بہترین صدقہ ہوتا ہے، بہترین چیز ہوتی ہے، اگلے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ دوسری حدیث شریف عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے لوگوں نے پوچھا اے امام حسن کیا آپ نے اس سبیل کا پانی پیا ہے؟ کون سی سبیل؟ جو حضرت سعد نے بنوائی تھی نا کنواں، اس کا نام ہی ہو گیا تھا سقایت ام سعد، سعد کی ماں کے نام کی سبیل۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے سبیل کا پانی پیا ہے کہ نہیں؟ امام حسن مجتبیٰ فرمانے لگے میں اس سبیل کا پانی کیوں نہ پیتا، جبکہ اس سبیل کا پانی حضرت ابو بکر نے بھی پیا ہے، حضرت عمر فاروق نے بھی پیا ہے۔ اچھا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو آ جاتا ہے نا کہ یہ فلاں کے ایصال ثواب کے لیے سبیل ہے، یہ دوسرے صدقے کے معنی میں نہیں ہوتی، یعنی جو بھی اللہ کا بندہ آن کے پیتا رہے گا
ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا رہے گا۔ غریب پیے گا اللہ اجر عطا فرمائے گا، امیر پیے گا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اگر دوسرا صدقہ ہوتا آل رسول کبھی وہ صدقے کی چیز استعمال نہ کرتے۔ امام حسن مجتبی کا پانی پینا، حضرت ابو بکر صدیق کا پانی پینا، حضرت عمر فاروق کا اس سبیل سے پانی پینا اس بات کی دلیل ہے جس چیز پر ایصال ثواب کے لیے غیر اللہ کا نام آ جایا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول و منظور ہوتی ہے، وہ چیز حرام اور پلید نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ ان کا کہنا نہیں جی غیر اللہ کا نام آنے کی وجہ سے یہ جانور حرام ہو گیا ہے، یہ من گھڑت بات ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے نہ حدیث شریف میں اس کا کوئی ثبوت۔ پھر یہاں ایک بات کی جاتی ہے او جی ثواب نہیں پہنچتا، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، ثواب نہیں پہنچتا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ہر کسی کو اپنی کمائی ملے گی۔ آپ نے درود شریف پڑھا، آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے کہا یا اللہ اس کا ثواب غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ یہ قرآن پڑھنا، یہ درود شریف پڑھنا، یہ غوث اعظم کی محنت تو نہیں، یہ تو محنت اور کمائی تمہاری ہے، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، غوث پاک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تم نے روٹی پکائی، روٹی پکا کے 10 غریبوں کو کھلائی، 15 غریبوں کو کھلائی، دوستوں کو کھلائی، بھائیوں کو کھلائی اور کہا یا اللہ اس کا ثواب غوث اعظم کی روح کو پیش کرتا ہوں، تو یہ محنت اور کمائی تو تمہاری ہے، تمہیں اس کا اجر ملے گا، غوث پاک کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ بعض لوگ نے ایک سوال کرتے ہیں، تو سن لو، ایک ہوتا ہے اللہ کا عدل اور ایک ہوتا ہے اللہ کا فضل۔ اللہ کا عدل کیا ہے کہ بندے نے جتنی محنت کی اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا اجر دے دے، یہ ہے اللہ کا عدل۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے کہ بندے نے جو محنت کی اللہ وہ بھی عطا کرے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی عطا کر دے، تو جو زیادہ ملتا ہے وہ ہے اللہ کا فضل۔ تو یہ جو ایصال ثواب ہے نا، اس کا تعلق اللہ کے عدل سے نہیں، اس کا تعلق تو اللہ کے فضل سے ہے۔ دیکھیے اللہ کے فضل کی چند مثالیں قرآن حکیم سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے ایک کے بدلے دے گا 10۔ ایک کے بدلے اگر ایک ملے تو یہ ہے اللہ کا عدل، اور ایک کے بدلے اگر زیادہ ملے تو یہ کیا ہے اللہ کا فضل۔ عدل کرتے تھر تھر کم بنے، اچیاں شان والے، فضل کرتے بخشے اب دیکھو اللہ کا عدل کیا ہے۔ من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو آدمی ایک گناہ کرے گا، ایک گناہ کے بدلے اللہ کہتا ہے میں ایک پھینٹا لگاؤں گا۔ ایک کے بدلے کتنے پھینٹے؟ ایک نیکی کرے تو ایک کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 10۔ ایک گناہ کرے تو ایک گناہ کے بدلے پھینٹے کتنے؟ ایک۔ اللہ کہتا ہے میں زیادہ پھینٹا نہیں لگاؤں گا، ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
ایک کے بدلے ایک پھینٹا لگنا یہ ہے اللہ کا عدل، لیکن اللہ کا فضل کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور بعد میں جو نیکی کر لیتے ہو نا وہ نیکی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ جو پھینٹا لگنا تھا نا وہ پھینٹا فنش ہو گیا۔ ایک گناہ کے بدلے پھینٹا لگنا یہ ہے اللہ کا عدل، بعد والی نیکی کی وجہ سے پچھلی گناہ کا ختم ہونا یہ میرے اللہ کا فضل۔ لو اللہ کے فضل کی ایک اور مثال۔ ایک آدمی کی زندگی گناہوں میں گزری، کتنے گناہ اس نے کیے؟ بالفرض 38 ارب 39 کروڑ اس کی زندگی کے گناہ۔ اللہ اکبر، اتنے گناہ، 38 ارب 39 کروڑ گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ اب اس کو کتنے پھینٹے لگنے چاہیے؟ 38 ارب 39 کروڑ پھینٹے لگنے چاہیے۔ یہ اس کو اتنے پھینٹے لگے تو یہ ہے اللہ کا عدل، لیکن اللہ کا فضل دیکھ لو۔ اللہ کہتا ہے تو ضد نہ کر، میری بارگاہ میں آ جا، آ جا سچے دل سے توبہ کر لے، توبہ میری بارگاہ میں۔ اگر تو سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کرے گا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور جتنے تو نے گناہ کیے ہیں 38 ارب 39 کروڑ گناہ، میں ان سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دوں گا۔ کتنے گناہ تھے؟ 38 ارب کتنے کروڑ؟ 39 کروڑ گناہ۔ سچے دل سے توبہ کر لی، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے میں تو تم پر فضل کرنے کو تیار ہوں، جتنے گناہ تھے میں اتنی نیکیاں کر دوں گا۔ لو نیکیاں کیتیاں کوئی نہیں، ساری زندگی گناہ وج بسر کیتی ہے، بس سچے دل نل کیتی توبہ۔ اب اس کے کھاتے میں آٹومیٹکلی کتنے نیکیاں لکھی گئیں؟ 38 ارب 39 کروڑ نیکیاں لکھی گئیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ نیکیاں لکھا جانا یہ اللہ کا عدل ہے یا اللہ کا فضل ہے؟ اور عدل کرے کہ تھر تھر تم بنے اچیاں شان والے، فضل کرتے بخش جاوڑے، میں ورگے کالے۔ اللہ، آج میں جو تقریر کر رہا ہوں میری نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرو تو کیا بن جاتا ہے؟ کوئی چول ضروری نہیں، کوئی روٹی ضروری نہیں، کوئی واز بھی ضروری نہیں، بس جو بھی نیکی کرو اس کا ثواب 11ویں والے پیر کی بارگاہ کو پیش کر دو۔ تو یہ کیا ہے؟ 11ویں شریف۔ تم جا رہے ہو، تم نے دیکھا کہ ایک کیلے کا چھلکا پڑا ہوا، تم نے کہا یار یہ تو رستے میں کیلے کا چھلکا ہے، یہ تو بڑی مصیبت ہے، کسی کا پاؤں آئے گا وہ پھسلے گا، اس کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ تم نے یہ نیکی کا کام کیا، اٹھایا کسی کونے میں ڈالا، یہ بھی نیکی ہے نا؟ تم کہہ سکتے ہو رب العالمین اس نیکی کا ثواب بھی میں 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ لو یہ بھی 11ویں شریف ہے۔ اچھا، جب یہ ثواب پیش کیا جاتا ہے تو قبر والا اگر ہو گناہگار اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگر ہو نیک تو اللہ اس کو پروموٹ کر دیتا ہے، اس کے درجے بڑھا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ تھا جنت میں، یہ قبر جو ہے نا یہ یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔
یا اللہ ہمارے فضل سے ہمارے جتنے تعلق والے ہیں، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، مولا سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ مولا جب ہم قبروں میں جائیں تو مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنانا۔ اچھا سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ تھا جنت میں، اللہ نے یکدم اس کو